الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وقال فی شان حبیبہ الکریم علیہ تحیۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد طب القلوب والدوائیہا وعافیت الابدان والشفائیہا ونور الابصار والضیائیہا وآلہ وصحبہ دائما ابدا سرمدا۔ محترم برادران اسلام و عزیزان گرامی قدر، عفت مآب پردہ نشین خواتین امت، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام ماہ رمضان کے خطابات کے سلسلے کے حوالے سے پہلے خطاب کو سننے اور سنانے کے شرف سے بہرہ مند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اجتماعی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بحمدہ تعالی آج رمضان المبارکہ کا پہلا روزہ مکمل ہوا ہے، دوسری تراویح سے ہم لوگ فارغ ہوئے ہیں اور خطابات کے اس سلسلے میں آج کا یہ پہلا خطاب ہے۔ انشاءاللہ بإذن اللہ مختصر سے وقت میں رمضان اور روزے کی اہمیت سے متعلق ہم لوگ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں، اقوال صحابہ کی روشنی میں گفتگو کا شرف حاصل کریں گے۔ گزرے ہوئے کل میں یعنی جمعہ کے دن استقبال رمضان کے موضوع پر گفتگو ہوئی تھی اور استقبال رمضان کے عنوان کے تحت بہت ساری اہم باتیں قرآنی آیات کے حوالے سے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے بھی ہم نے سننے اور سنانے کا شرف حاصل کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو رمضان کا عظیم مہینہ پھر ایک مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ عظیم مہینہ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے دور میں آیا ہے۔ جب ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو ہم سب کی بڑی آزمائش نظر آتی ہے۔
بالخصوص مسلمانوں کا وہ طبقہ جو مزدوری کرتا ہے، صبح شام سے محنت کرتا ہے اور صبح شام محنت کر کے کماتا ہے، تب چل کر کے اس کے گھر میں اس کا چولہا جلتا ہے، وہ طبقہ سب سے زیادہ پریشان ہے۔ غربا، یتامہ، مساکین، فقراء، ان سب کے حالات ناگفتہ بھی ہیں، مگر یہ جان کر بڑا اطمینان ہوتا ہے، ایک حد تک اطمینان تو ہو ہی جاتا ہے کہ بہت سارے اہل خیر حضرات، بہت ساری تنظیمیں، تحریکیں مسلسل امداد کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی امداد کو، ان سب کی محنتوں، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ خصوصی طور پر ہم سب دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی امت کے غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر اور مزدور طبقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی خصوصی بارش فرمائے، آمین بجائی حبیبہ الکریم۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر روزوں کو فرض فرمایا، یعنی رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا۔ سال بھر میں آپ نفل روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، مختلف ایام میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر مسلسل روزے بھی رکھتے ہیں۔ ہر ماہ بہت سارے ایسے بزرگ حضرات ہیں، متقی پرہیزگار علماء ہیں، مشائخ ہیں، جو ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں، 13، 14، 15 کی اسلامی تاریخ کو۔ یہ 3 دن روزوں کا اہتمام اکثر لوگ کرتے ہیں۔ ان سب روزوں سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ سال بھر کے جتنے نفل روزے ہیں، یقیناً وہ رب تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ایک بہترین ذریعہ ہے، مگر ماہ رمضان کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت پر فرض فرمائے ہیں۔ پورے مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر، سارے کلمہ پڑھنے والوں پر فرض فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں روزے کی فرضیت کا حکم فرمایا، اور روزوں کی فرضیت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کس لیے فرض کیا گیا ہے وہ وجہ بھی بیان فرمائی، اور خطاب براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں محبت ہے، کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں اپنی محبوب کی امت کے لیے راحت ہے کہ اے ایمان والو، اے میرے محبوب کی امت، آپ پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ آپ سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روزے آپ پر اس لیے فرض کیے ہیں کہ ان روزوں کے ذریعہ آپ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کی امت کو روزوں کا ایک عظیم تحفہ، روزوں کا ایک عظیم انعام عطا فرمایا۔ یقیناً ماہ رمضان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات میں سے بہت بڑا انعام ہے، اور پھر اس ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو روزوں کی نعمت عطا فرمائی، تو یہ کرم والا کرم ہے۔ ہم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جس قدر
شکر بجا لائیں کم ہے۔ ایسے ہی رب تبارک و تعالیٰ نے شہر رمضان کی یعنی رمضان کے مہینے کی عظمت بیان فرمائی، جیسا کہ میں نے کل استقبال رمضان کے خطاب میں آپ سے عرض کیا تھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی واضح نشانیاں ہیں، پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے یعنی رمضان کے مہینے کو پالے تو اس کے روزے ضرور رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی مناسبت روزوں سے کہا کہ رمضان کا مہینہ اور اس میں ہم نے روزوں کو فرض فرمایا۔ پھر رمضان کی شان و عظمت اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید بیان فرمائی کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ نزول قرآن کی نسبت اور روزوں کی نسبت رمضان کی شان و عظمت میں مزید اضافہ کر دیتی ہے۔ نور علی نور والا یہ فرمان ہو گیا۔ ایک تو یہ کہ اس مہینے کو نزول قرآن سے نسبت ہو گئی، اور دوسری نسبت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو رمضان کی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا، اور روزوں کی عظیم نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بہرہ مند فرمایا۔ پھر اب تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے والوں کو اور روزوں کی حفاظت کرنے والوں کو اور اس کے حضور ذکر کرنے والوں کو، قیام کرنے والوں کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرنے والوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے، بڑے انعامات سے سرفراز فرمایا۔ سورۃ احزاب میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے بخشش اور عظیم اجر تیار فرما رکھا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حضور کی امت کو یہ انعام عطا کیا جا رہا ہے۔ حضور کی امت کے مرد ہوں، حضور کی امت کی خواتین ہوں، حضور کی امت میں رہنے بسنے والے حضور علیہ السلام کی امت سے وابستہ تمام خوش نصیبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مژدہ جاں فضا سنا رہا ہے کہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے انعامات سے، اکرامات سے نوازے گا۔ بس آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر بجا لاتے رہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور ماہ رمضان کا احترام کر کے اس پورے مہینے میں روزہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو بہت ساری فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ، یہ مہینہ روزوں کا مہینہ، یہ مہینہ تراویح کا مہینہ، رمضان المبارک کا عظیم مہینہ سحری اور افطاری کا مہینہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو نزول قرآن سے شان اور عظمت عطا فرمائی۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، شب قدر کہتے ہیں، جو 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رمضان میں وہ رات ہمیں عطا فرمائی، شب قدر والا مہینہ۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو از اول تا آخر اپنی خصوصی رحمت سے، اپنے کرم سے سرفراز فرمایا۔ اس مہینے کی شان و عظمت جتنی بیان کی جائے کم ہے۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ جب ہم پڑھتے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سننے کے بعد دل میں ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خصوصی طور پر رمضان کے مہینے سے محبت تھی۔ میں سارے اہل ایمان سے گزارش کرنا چاہوں گا، تمام ناظرین سے، تمام سامعین سے، میرا پیغام جہاں تک پہنچ رہا ہے آپ توجہ کے ساتھ مجھے سنیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے سے محبت فرماتے تھے، محبت۔ ہمیں چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت میں، فرما برداری میں رمضان سے ہم محبت کرنے والے ہو جائیں۔ رمضان سے ہم جس قدر محبت کریں گے رمضان کی تعظیم، تکریم، ادب و احترام بھی ہو پائے گا۔ رمضان سے ہم محبت کرنے والے ہو جائیں تو روزوں کے لیے ہم بے چین بے قرار رہیں گے۔ رمضان سے محبت ہو جائے تو اس پورے مہینے میں عبادت کرنے کے لیے ہم لوگ تیاری کر سکیں گے۔ میں سارے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، تمام بیٹیوں سے، بہنوں سے کہنا چاہوں گا، خواتین اسلام سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ رمضان المبارک سے محبت کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے پناہ محبت فرماتے تھے رمضان کے مہینے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس مہینے کے روزوں کی نعمت عطا فرمائی، بڑی عظیم نعمت۔ حضور کے صدقے میں اللہ نے ہمیں روزوں کی نعمت عطا فرمائی۔ حضور کے توسل سے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا عظیم مہینہ عطا فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی قرآن کی یہ آیتیں رب تبارک و تعالیٰ نے جس میں رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا اور پھر اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ میں نے اے ایمان والو آپ پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ رمضان کے روزوں کو فرض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان روزوں کے ذریعہ آپ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اکثر سوال کیا جاتا ہے نا کہ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ 14 گھنٹے 15 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنا، کھانا پینا چھوڑ دینا، نفسانی خواہشات سے دور رہنا، روزے کی حالت میں ان تمام امور کی عوامل کی پابندی کرنا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے عطا کیے گئے۔ کیا ضرورت ہے بھوکا پیاسا رہنے کی؟ کیا ضرورت ہے 15 16 17 گھنٹے کا روزہ کرنے کی؟ کیا رب تبارک و تعالیٰ کو بھوک اور رب تبارک و تعالیٰ کو پیاسا رکھنا بندوں کا پسند ہے؟ جناب والا ان تمام باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے۔ آگے آپ احادیث سماعت کریں گے، ان احادیث کے ذریعہ آپ کو پتا چلے گا کہ روزوں میں پوشیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ کے انعامات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے اپنے فضل و کرم سے روزہ رکھنے والوں کو سرفراز فرمایا، اس کے اندر کیا کیا حکمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ اور انہی میں سے سب سے بڑی حکمت اور سب سے بڑا انعام رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو روزوں کے ذریعہ عطا فرما رہا ہے، اور وہ ہے تقوی۔ بلا شبہ 14-15 گھنٹے کا روزہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے۔ روزہ رکھنے والوں سے میں خصوصی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ توجہ کریں میرے کلمات پر۔ روزے کے ذریعہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب محسوس کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کل استقبال رمضان کے خطاب میں جدول آپ کے سامنے پیش کیا، ٹائم ٹیبل آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہمیں رمضان کیسے گزارنا ہے، ہمیں روزوں کے ذریعہ کیسے روحانیت حاصل کرنا ہے، ہمیں روزوں کے ذریعہ رب تبارک و تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کرنا ہے۔ پورا ٹائم ٹیبل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ غور کریں، توجہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں کو اس لیے فرض فرمایا ہے کہ ان روزوں کے ذریعہ ہمیں تقوی مل سکے، ہم متقی پرہیزگار بن جائیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے، ہم اللہ سے ڈرنے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفات کہ وہ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، اللہ کے ان صفات پر ہم مکمل ایمان لانے والے بن جائیں۔ جناب والا، روزے میں وہ تاثیر ہے، روزے کے اندر وہ قوت ہے، روزے کے اندر وہ پاور ہے کہ روزہ بندے کو اللہ سے ڈرنے والا بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمیع ہے، سننے والا، اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا، اللہ علیم ہے، جاننے والا، اللہ خبیر ہے، خبر رکھنے والا۔ ان چار صفات کا میں خصوصی طور پر تذکرہ کر رہا ہوں۔ روزے کے اندر ایسی روحانیت ہے کہ روزہ بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان صفات کو جاننے اور ان صفات کو سمجھنے اور ان صفات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل ایمان لانے والا بناتا ہے۔ اب آپ غور کر لیں کہ ساری جائز چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14-15 گھنٹے کے لیے آپ پر اس کی پابندی لگا دی۔ نہ آپ کچھ کھا سکتے، نہ آپ کچھ پی سکتے، نفسانی خواہشات ہیں تو آپ نفسانی خواہشات کی تکمیل نہیں کر سکتے۔ آپ کے اپنے سامنے پانی ہوتا ہے، آپ پی نہیں سکتے۔ آپ کے سامنے کھانا ہوتا ہے، بھوک لگی ہے، آپ کھا نہیں سکتے۔ جناب والا، اپریل کا مہینہ اختتام کی طرف ہے اور گرمی 40-42 ڈگری سے آگے چل رہی ہے۔ ساؤتھ انڈیا میں اسپیشلی طور پر اس وقت حالات ایسے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایسی شدت کی گرمی میں خصوصی طور پر دوپہر کے بعد عصر کے وقت میں روزے دار کی حالت پیاس کے حوالے سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے، حلق سوکھ جاتا ہے، ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود نہ ہم پانی پیتے ہیں، نہ ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم روزے کی تکمیل کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ جب آپ عصر کے وقت غور کر لیں کہ 1.5-2 گھنٹہ ابھی باقی ہے، شدت کی گرمی ہے، آپ کے ہونٹ سوکھ گئے، آپ کی زبان خشک ہو گئی، حلق خشک ہو گیا، آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہو، وضو کر رہے ہو، وضو کا پانی آپ کلی کرنے کے لیے اپنے منہ میں لیتے ہو، 3 مرتبہ آپ کو وضو کا پانی کلی کرنے کے لیے آپ منہ میں لیتے ہو، کلی کرتے ہو، مگر احتیاط کے ساتھ کہ کہیں حلق سے نیچے پانی نہ اترے۔ احتیاط کرتے ہیں آپ وضو کرتے وقت کہ ایک قطرہ پانی بھی وضو کا حلق کے نیچے نہ اترے، کہ میں روزے سے ہوں۔ اس مقام پر، اس مرحلے پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ آپ وضو کر رہے ہو، ایک قطرہ پانی آپ کا حلق سے نہ اترے، آپ احتیاط کرتے ہو۔ اگر حلق سے نیچے ایک قطرہ پانی اتر جائے، ایک گھونٹ پانی اتر جائے، آپ وضو کرتے کرتے پانی پی بھی لو، تو آپ کے بازو بیٹھنے والا آپ کا بھائی کیوں نہ ہو وضو خانے پر، اس کو خبر تک نہیں ہوتی۔ یا آپ اپنے گھر میں وضو کر رہے ہو تو گھر والوں کو خبر نہیں ہوتی۔ آپ پانی پی سکتے ہو، آپ اپنے حلق سے نیچے پانی اتار سکتے ہو، آپ کو اختیار ہے ظاہری طور پر دیکھا جائے، مگر آپ ایسا نہیں کرتے ہو۔ ایک قطرہ پانی بھی آپ حلق سے نیچے اترنے نہیں دیتے، چاہے آپ اکیلے وضو کر رہے ہو، چاہے کوئی ساتھی آپ کے ساتھ ہو، یا گھر میں آپ وضو کر رہے ہو، ایک قطرہ پانی بھی آپ وضو کا اپنے حلق سے نیچے اترنا گوارا نہیں کرتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت پر ایمان لانے والوں میں شامل ہو چکے ہو۔ آپ روزے کی حالت میں ہو اور روزہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کی طرف لے جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے۔ کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ کوئی سننے والا ہو یا نہ ہو، رب تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے۔
جی کوئی خبر رکھنے والا ہو یا نہ ہو، رب تبارک و تعالیٰ خبر رکھتا ہے. کوئی جاننے والا ہو یا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے. لعلکم تتقون، یہ روزہ تمہیں متقی اور پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا خوف تمہارے وجود میں، تمہارے دل میں پیدا کرنے والا ہے. تو آپ اس کی عظمتوں پہ قربان جائیں کہ یہ روزہ آپ کی کیسی محافظت فرما رہا ہے اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان صفات کی طرف آپ کو لے جا رہا ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل ایمان لانے کی طرف بڑھ رہے ہو. آپ ایک قطرہ پانی بھی اپنے حلق سے نیچے اتارنا گوارا نہیں کرتے، اس لیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی سنے نہ سنے، اللہ سننے والا ہے. کوئی جانے نہ جانے، اللہ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے ذریعہ ہمیں تقوی کی عظیم دولت عطا فرماتا ہے. اس سے بڑھ کر کے اور کیا انعام ہو سکتا ہے؟ 14-15 گھنٹے کیوں بھوکے رہتے ہیں؟ 14-15 گھنٹے بھوکے رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ شدت کی گرمی، شدت کی پیاس، ساری چیزیں آپ برداشت کر رہے ہو، کیوں؟ لعلکم تتقون، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو متقی اور پرہیزگار بنائے. آپ تقوی حاصل کرنے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری بھوک کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری پیاس کی ضرورت نہیں ہے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان روزوں کے ذریعہ متقی اور پرہیزگار بنا رہا ہے. اور کیسی کیسی بشارتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے توسط سے ہمیں سنائیں، ان بشارتوں پر بھی آپ قربان جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعہ ہم پر جو نعمت کا اظہار فرمایا ہے، نعمت نازل فرمائی ہے. پہلی نعمت یہ کہ روزے کی فرضیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کو پوشیدہ رکھا ہے، یہ پہلی حکمت ہو گئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے ذریعہ ہم سب کو مقام صبر و شکر ادا فرماتا ہے. پھر رب تبارک و تعالیٰ ہمیں روزے کے ذریعہ جذبہ ایثار عطا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزے کے ذریعہ تزکیہ نفس کی عظیم نعمت عطا کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزے کے ذریعہ اپنی رضا کی حصول یابی کی طرف رہبری رہنمائی فرماتا ہے. روزے کے ذریعہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بڑھتا ہے. اس آیت کریمہ کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ 5 عظیم حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں میں پوشیدہ فرمائی ہیں. 5 عظیم حکمتیں، 5 عظیم راز، جس کا آپ نے پہلے تذکرہ سماعت کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزوں کے ذریعہ تقوی کی عظیم نعمت اور دولت سے سرفراز فرمایا. اس سے قطعی طور پر ہم انکار نہیں کر سکتے. دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزوں کے ذریعہ ہماری جو تربیت فرماتا ہے، بندے کے اندر صبر اور شکر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. بندہ روزے کے ذریعہ صبر کرنے والا بن جاتا ہے اور بندہ روزے کے ذریعہ شکر کرنے والا بنتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے اور حضور نے صحابہ کی جو تربیت فرمائی اور صحابہ کے صدقے و طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں حضور کی امت میں منتقل فرمائی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے ذریعہ بندوں کے اندر صبر پیدا فرماتا ہے اور روزوں کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اندر شکر کا جذبہ پیدا کرتا ہے. چاہے کیسے ہی حالات کیوں نہ پیدا ہوں. رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ روزے دار بھی ہو اور روزے کے علاوہ افطاری کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں حضور کی امت صبر کرنے والی بنتی ہے. بالخصوص کرونا وائرس کے دور میں لاک ڈاؤن کے سبب حالات ہم سب کے سامنے ہیں. بار بار میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں.
حضور علیہ السلام کی امت کا بہت بڑا طبقہ آج کی تاریخ میں 25 اپریل کی ہم بات کریں، آج کی تاریخ میں حضور علیہ السلام کی امت کا بہت بڑا طبقہ صبر کے مرحلے سے گزر رہا ہے، صبر کے مرحلے سے۔ میں بار بار ان الفاظ کو دوہرا رہا ہوں، بڑے بڑے محلات میں رہنے والے شاید اس بات کو سمجھ نہ پائے، مگر ہم اچھی طرح سے اس بات کو جان سکتے ہیں کہ حضور کی امت کا وہ بہت بڑا طبقہ، مردوں کا، بچوں کا، بوڑھوں کا، نوجوانوں کا، خواتین کا، جو غربت افلاس سے دوچار ہے، پریشان حال ہے، مزدور طبقہ ہے، ٹین کے شڈ میں جو لوگ زندگی گزارتے ہیں، جی جناب والا، جن کے کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، سحری کا کوئی ٹھکانہ نہیں، افطار کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ میں بار بار اپنے خطابات کے ذریعہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اہل خیر حضرات توجہ کریں، حضور کی امت کی امداد کریں، حضور کی امت کے غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، مزدور طبقے کی مدد کریں۔ رمضان کے مہینے میں حضور کی امت بڑی آزمائش سے گزر رہی ہے اور بہت بڑا طبقہ صبر کرتا ہے، روزہ تربیت کرتا ہے۔ لاک ڈاؤن کے اس آزمائش کے دور میں، ایسے کربناک حالات میں رمضان کا مہینہ آیا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو ساتھ لایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں۔ کل میں کسی ٹی وی چینل کو انٹرویو دے رہا تھا تو سوال کرتے کرتے کسی نے گفتگو کی کہ ہر سال مسجدوں کی جیسے رونقیں ہوتی تھیں، آج مسجدوں کی ویسی رونقیں نظر نہیں آ رہی ہیں، محلوں میں جیسی رونقیں رہتی تھی محلوں میں ویسی رونقیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ ہماری ظاہری آنکھیں ظاہری رونق کے حد تک محدود ہیں، ہماری آنکھیں لائٹنگ کے حد تک، کمکموں کے حد تک، روشنی کے حد تک محدود ہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا ہے، ذرا دل کی آنکھ سے ہم دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دن رات رمضان کے مہینے میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ اپنی نظر کے زاویے کو تبدیل کریں۔ لائٹنگ جو مسجدوں پر ہوتی ہے، لائٹنگ جو محلے میں نظر آتی ہے، لائٹنگ جو آبادی میں نظر آتی ہے، وہ اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت دن رات رمضان میں برس رہی ہے، انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ پہلے عشرے میں اللہ نے رحمت کو رکھا ہے، دوسرے عشرے میں اللہ نے گناہوں کی مغفرت کو رکھا ہے، تیسرے عشرے میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزادی فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، ہمیں مایوس ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہری طور پر آزمائش ہے، یہ رمضان آیا ہے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے لیے، ہم سب کے لیے بڑی آزمائش ہے۔ 14-15 گھنٹے کا روزہ غریبوں کے اندر حوصلہ پیدا کرتا ہے، 14-15 گھنٹے کا روزہ مسکینوں، فقیروں کے اندر ہمت پیدا کرتا ہے۔ اور وہ حضرات جو اہل خیر ہیں، کھاتے پیتے گھر کے ہیں، انہیں بھی احساس دلاتا ہے کہ بھوک کیا ہے۔ روزے کی عظمتوں پر قربان جائیے، روزہ کیسی تربیت کر رہا ہے صبر اور شکر کے حوالے سے۔ کروڑ پتیوں کو بھی احساس دلاتا ہے روزہ کے بھوک کہتے کسے ہیں، پیاس کہتے کسے ہیں۔ یقین جانیے وہ مالدار طبقہ روزہ رکھے اور میری ان باتوں پر توجہ کرے تو وہ محسوس کر سکتا ہے کہ بھوک ہوتی کیا ہے، وہ محسوس کر سکتا ہے کہ پیاس ہوتی کیا ہے۔ اگر یہ احساس مسلمانوں کے اہل خیر طبقے کے اندر پیدا ہو جائے تو میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی گورنمنٹ کو مسلمان غریبوں کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر مسلمانوں کا مالدار طبقہ ایمانداری کے ساتھ
एहसास के जज्बे को अपने अंदर पैदा कर ले और गरीबों, मिस्किनों, यतीमों की मदद करने की नीयत कर ले तो मुसलमानों के अंदर से गरीबी दूर हो जाए, मुसलमानों के अंदर से मुफलिसी खत्म हो जाए। मगर रोजे की शान पर कुर्बान जाइए कि रोजा एहसास पैदा करता है सब्र का और एहसास पैदा करता है शुक्र का। ये रोजा हमारी तरबियत करता है सब्र और शुक्र के हवाले से। इस ज़िम्न में एक दो साहिब हाल बुजुर्गों का एक वाकया नकल किया गया है। एक वाकया सुनाना चाहता हूं और ये वाकया हम सब के लिए बड़ी नसीहत वाला वाकया है, सब के लिए, गरीबों के लिए भी, अमीरों के लिए भी, हुजूर की उम्मत के बिलखुसूस मालदार तबके के लिए ये वाकया बड़ी अहमियत रखता है। दो साहिब हाल बुजुर्ग, तवील जुदाई के बाद उन दोनों की मुलाकात हुई तो एक बुजुर्ग ने दूसरे बुजुर्ग का हाल पूछा। तो एक ने कहा कि अपना हाल तो यह है कि जब अल्लाह ताला किसी नेमत से नवाजता है तो उसका शुक्र अदा करते हैं। एक बुजुर्ग ने कहा कि अल्लाह ताला जब कोई नेमत से नवाजता है तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बहुत गौर से सुनिएगा, बड़ी काम की बातें हैं ये इन अल्लाह वालों की। हम लोग अल्लाह वालों से ऐसे ही मोहब्बत नहीं करते हैं, सूफिया से, औलिया से ऐसे ही हमारा अपना ताल्लुक नहीं है। ये दुर्वेश, ये कलंदर लोग बड़ा अजीब व गरीब मिजाज रखते हैं और बड़ी अजीब व गरीब बातों के जरिया उम्मत की इस्लाह फरमाते हैं। एक बुजुर्ग ने कहा कि मेरा हाल यह है कि अल्लाह की नेमत अल्लाह ताला जब हमें अता करता है तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, वरना सब्र से काम ले लेते हैं। यही बात आम है ना कि जब होता है शुक्र करो, जब नहीं होता है सब्र करो। जी ये भी एक दर्जा है अल्लाह वालों का, जब होता है शुक्र करो, जब नहीं होता है सब्र करो। यह बात सुन करके दूसरे बुजुर्ग ने कहा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, यानी पहले वाले बुजुर्ग ने क्या कहा कि जब अल्लाह कोई नेमत से नवाजता है तो हम शुक्र बजा लाते और जब कुछ नहीं होता है तो सब्र करते। यह बात सुन करके दूसरे बुजुर्ग ने कहा यह तो कोई बात ना हुई, हमारे शहर के कुत्तों का भी यही हाल है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हमारे शहर के कुत्तों का भी यही हाल है, खा लेते हैं तो शुक्र बजा लाते हैं और जब नहीं होता है तो सब्र करते। आप अपना जो हाल बयान कर रहे हो इसमें क्या कमाल है? जब होता है शुक्र बजा लाते, जब नहीं होता है सब्र कर लेते। कहते कि हमारे शहर के कुत्तों का भी यही हाल है, वो मालिक के दर पर पड़े रहते, अगर कुछ मिल जाता है तो दुम हिला करके उसके आगे पीछे जाते और अगर कुछ न भी मिले तो उसे छोड़कर किसी और दर पर नहीं जाते। फिर फरमाया कि अपना हाल यह है कि जब मौला से कुछ मिलता है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दर्जात सबके अलग अलग होते हैं, सबके दर्जे अलग होते हैं और सब बराबर होते तो फिर माहौल कुछ और होता, हाल कुछ और होता, सब बराबर बराबर होते नहीं है। अब आप गौर करें, उम्मत में कोई बराबर बराबर नहीं है, नबियों में कोई बराबर बराबर नहीं है, दर्जात सबके मुख्तलिफ होते हैं। वो अल्लाह वाले कहते हैं कि हमारा हाल तो यह है कि जब मौला से कुछ मिलता है तो उसके बंदों में बांट देते हैं। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ताला जब कुछ दे देता है तो बंदों में बांट देते हैं और कुछ ना मिले तो हर हाल में उसका शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब कुछ मिल जाता है शुक्र अदा करें, नहीं मिलता है तो सब्र करें। यह आम बंदों का दर्जा है और उसमें खास अखस्सुल खवास अल्लाह के मुकर्रब बंदे, उनका दर्जा क्या है? वो कहते हैं कि ये साहब ये काम तो हमारे शहर के कुत्ते भी करते हैं, वो अपने मालिक के बड़े वफादार होते हैं, अपने मालिक के दर पे पड़े रहते हैं, मालिक देता है तो खा लेते हैं और पड़े रहते हैं और जब कुछ खाने को नहीं मिलता तब भी मालिक का दर छोड़ के कहीं नहीं जाते, इतने वफादार होते हैं। बंदगी ये है, अल्लाह का बंदा बनना, अल्लाह का बंदा बनना यह है बंदगी। शान बंदगी यह है कि जब अल्लाह ताला माल अता फरमाता है, माल, तो वो सारा का सारा माल हम अल्लाह की राह में लुटा देते हैं।
سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیتے ہیں. اور جب کچھ نہیں ہوتا، یعنی یہ کہ کھانے پینے کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں، کھانے پینے کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے، جب کچھ نہیں ہوتا، وہ صاحب حال بزرگ فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی عام بندوں کی وہ منزل جو شکر کی ہے اس سے بھی الگ، اور عام بندوں کی وہ منزل جو صبر کی ہے وہ عام بندوں کی منزل ہے، اور اللہ والوں کی منزل یہ ہے کہ جو بندوں کی منزل صبر کی ہے وہ بندوں کی منزل یعنی اللہ والوں کی منزل وہ شکر کی ہے. بندے صبر کی جس منزل پہ ہیں وہ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے بندوں کے لیے، مگر اس مقام و مرتبے پر اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ ہم شکر بجا لاتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم کا انعام ہے. بندوں کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو روزہ تربیت کرتا ہے صبر کے حوالے سے، روزہ تربیت کرتا ہے شکر کے حوالے سے. بندہ صبر کرنے والا بن جاتا ہے، بندہ شکر کرنے والا بن جاتا ہے. پھر اس روزے کی حکمت یہ ہے کہ یہ روزہ روزے دار کو ایثار کا جذبہ عطا فرماتا ہے، قربانی کا جذبہ. اللہ اکبر. بھوک اور پیاس کے کرب سے گزرتا تو ہے، لا محالہ اس کے دل میں ایثار، بے نفسی اور قربانی کا جذبہ تقویت پا جاتا ہے. عملاً اس کی کیفیت سے گزر کر وہ سارے مناظر کا مشاہدہ کرتا ہے. معاشرے کے مفلوق الحال اور نان شبینہ سے محروم لوگ، ان سب کو دیکھتا ہے. کرب و تکلیف کے احساس سے روزہ بندے کو آگاہ کرتا ہے. تکلیف کیا چیز ہوتی ہے روزہ بندے کو یہ سکھاتا ہے. مفلوق الحال لوگوں کی طرف نظر کرنا سکھاتا ہے. اللہ اکبر. بھوکوں پیاسوں کی طرف توجہ کرنا سکھاتا ہے. فی الحقیقت روزے کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالی اپنے آسودہ حال بندوں کو ان شکستہ اور بے سر و سامان لوگوں کی ذبح حالی سے کما حق آگاہ کرنا چاہتا ہے. بندے کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اے بندے تو محسوس کر بھوک کیا ہے، اے بندے تو محسوس کر پیاس کیا ہے. 14-15 گھنٹے بھوک اور پیاس کا احساس بڑے سے بڑا کروڑپتی بھی ہونا اور غریب سے غریب بھی محنت مزدوری کر کے کمانے کھانے والا بھی ہونا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایثار کا جذبہ پیدا کرتا ہے. ایسا جذبہ پیدا کرتا ہے کہ تو اپنے سے نیچے دیکھ غریبی کیا ہوتی ہے، محسوس کر پیاس کیا ہوتی ہے. اللہ اکبر. بہت بڑے پیمانے پر یونیسیف وغیرہ کام کرتے ہیں دنیا میں، فلاحی تنظیمیں کام کرتی ہے. بڑے بڑے ایسے کنٹریز میں جہاں ان کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہاں پر بہت سارے فلاحی تنظیمیں کام کرتی ہیں، افریقن کنٹریز وغیرہ میں. مگر میں آپ کو اسلامی کنٹریز کی بات آج کی تاریخ میں بتاؤں. یمن کے حالات ہم دن رات دیکھتے رہتے ہیں. یمن میں اللہ اکبر لاکھوں کی تعداد میں مسلمان بھوک مری کا شکار ہیں. شام میں جنگ کی وجہ سے بہت بڑا طبقہ یتیم ہو گیا ہے، بہت ساری خواتین بیوہ ہو گئی ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بچے یتیم ہو گئے. فلسطین کے حالات ناگفتہ بھی ہیں. برما میں، میانمار میں مسلمانوں کی نسل کشی کا کام چل رہا ہے. مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ ہے. وہاں پر بہت بڑے پیمانے پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. مگر حضور کی امت زندہ امت، حضور کی امت تابندہ امت، قوم مسلم بہادر قوم، زندہ قوم، ایسے حالات سے بھی گزر کر، چاہے وہ یمن کے غریب ہوں، چاہے وہ شام کے بیوہ یتیم بچے ہوں،
چاہے وہ فلسطین کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوں، چاہے میانمار کا مظلوم ترین طبقہ ہو مسلمانوں کا، ان کے حالات ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں، ٹیلی ویژن چینل پر دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعہ ان کے حالات ہماری نظروں سے گزرتے ہیں تو ہم آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیل رواں جاری ہو جاتا ہے کہ کیسے حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں۔ مگر اس کے باوجود یہ قوم ہمت والی قوم ہے، جی یہ قوم جرأت والی قوم ہے۔ بھوکا پیاسا رہنا دوسروں کے لیے تو مصیبت کا باعث بن سکتا ہے، بھوک اور پیاس دوسروں کو شکستہ حال بنا سکتی ہے، مگر مسلمانوں کو بھوک اور پیاس شکستہ حال نہیں بنا سکتی، اس لیے کہ ہر سال رمضان کے مہینے میں روزہ مسلمانوں کی تربیت کرتا ہے، بھوکا کیسے رہا جائے، پیاسا کیسے رہا جائے۔ وہ بھوک اور پیاس سے لڑتے ہیں، لڑنے کے باوجود بھی مسجد کے میناروں سے آذان کی فلک شگاف صدائیں بلند کرتے ہیں۔ فلسطین میں ہم دیکھتے ہیں، یمن میں ہم دیکھتے ہیں، شام میں ہم دیکھتے ہیں، برما میں ہم دیکھتے ہیں، اللہ اکبر کیسے کیسے حالات سے گزر رہے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، اس سے قطعی طور پر اپنے آپ کو دور نہیں کر پاتے۔ وجہ کیا ہے؟ روزہ تربیت کرتا ہے کیسے ایثار کا جذبہ پیدا کیا جائے، کیسے ایثار کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ جناب والا، روزے کے ذریعہ چوتھی حکمت جو روزہ فرض کیا گیا ہے، اس میں چوتھی حکمت یہ ہے کہ روزہ تزکیہ نفس کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ روزہ تزکیہ نفس کرتا ہے، آگے احادیث میں بیان کروں گا۔ روزہ تزکیہ نفس کرتا ہے اور روزے کے ذریعہ انسانی جسم کے وہ مادی تمام عناصر جس کے ذریعہ انسان شریر ہو جاتا ہے، نفس امارہ سب کے ساتھ لگا ہوا ہے نا، ان النفس لامارۃ بالسوء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نفس امارہ بڑی تیزی کے ساتھ انسانوں کو تباہی بربادی کی طرف لے جاتا ہے، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، ہمارا وجود عادی ہو جاتا ہے۔ اللہ نے روزہ فرض فرمایا، اس کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالی جو تقوی کی دولت عطا فرما رہا ہے، اس میں حکمت پوشیدہ یہ ہے کہ اللہ روزوں کے ذریعہ بندوں کے نفس کا تزکیہ فرماتا ہے، قلب کا تصفیہ فرماتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ رمضان ایک مرشد کامل مہینہ ہے، اسے لوگوں نے سمجھا نہیں ہے۔ رمضان کو سمجھو، رمضان کی عظمتوں کو جانو، روزے کے اندر پوشیدہ اسرار و رموز کو سمجھنے کی کوشش کرو، کیسی کیسی حکمتیں روزے میں پوشیدہ ہیں، ذرا اس پر غور تو کرو۔ رمضان اور روزہ، اس پر ہم ذرا غور کریں گے تو بہت ساری باتیں ہماری آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ جناب والا، خانقاہ میں بیٹھ کر ایک مرشد کامل اپنے مریدوں کی جو تربیت کرتا ہے، اس تربیت سے کہیں آگے رمضان کا مہینہ ایمان والوں کی تربیت کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ، اس کے روزے تزکیہ تصفیہ کا درس دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ والوں نے، صوفیاء نے، بزرگوں نے اپنی زندگی میں کثرت سے روزے رکھے، فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے اس میں پوری زندگی گزار دی۔ کتنے بزرگوں کے واقعات ہم پڑھتے سناتے رہتے ہیں، اللہ والوں کی پوری عمریں اس میں ختم ہو گئی، پوری زندگی اس میں ختم ہو گئی۔ دن میں روزہ رکھتے تھے، رات بھر عبادت کرتے تھے، سال ہا سال ان کی زندگی اسی کار خیر میں گزر جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ روزہ ہمارے نفس کی تربیت کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، اور مسلسل روزے کے عمل اور مجاہدے سے تزکیہ نفس کا عمل تیز تر ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی روزوں کے ذریعہ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب اس شان سے فرماتا ہے
کہ ہمارے اپنے روح کی اور ہمارے اپنے قلب کی جتنی کثافت ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گندگی کو روزے کے ذریعہ دور فرماتا ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ کثافتوں کو دور کر کے لطیف تر اور قوی تر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قلب عطا فرماتا ہے. ہمارے نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے ذریعہ پاک و صاف و شفاف بناتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں کے ذریعہ ہمیں تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کی عظیم دولت عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. اندازہ لگائیں کہ نفس کا تزکیہ ہو اور قلب کا تصفیہ ہو اور تقوی اختیار کیا جائے، کثرت سے روزے رکھے جائیں تو اللہ والے کیسے مقام پر پہنچتے تھے. حضور غوث الثقلین کا ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ نظروں سے گزرا ہے اور مختلف کتابوں میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے. اللہ اکبر. یہ ایسا عظیم واقعہ ہے کہ پڑھنے بیان کرنے کے بعد ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہوتی ہے. تقوی کی شان اپنی جگہ، وہ تو بیان کرتے کرتے زبانیں تھک جائیں گی، مگر یہ کہ وہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. مگر اللہ تعالیٰ نے حضور غوث الثقلین کو کیسی شان عطا فرمائی تھی، ذرا آپ غور کر لیں. حضور غوث اعظم ایک دفعہ فردن 40 مریدوں کے گھروں میں بیک وقت پہنچ کر کے آپ نے افطاری کی. غور کریں. مریدوں نے دعوت دی کہ حضور آج ہمارے ہاں افطار کریں گے. مثال دے رہا ہوں، پیر کے دن جیسا کہ مریدوں نے دعوت کی، کہا کہ حضور آج پیر کا دن ہے، افطاری آج آپ ہمارے ہاں کریں گے. تو آپ نے 40 مریدوں کے افطار کی دعوت قبول فرما لی ایک ہی دن میں. ایسا نہیں ہے کہ ایک ایک مرید کے پاس باری باری گئے اور باری باری جا کر کے آپ نے افطار کی، نہیں، ایک ہی جگہ آپ نے افطار کی، مگر 40 مریدوں کی دعوت قبول کر لی. اب افطار کا وقت آیا تو حضور غوث الثقلین افطاری کے لیے ہر مرید کے گھر میں تشریف فرما ہے. ہر مرید کے گھر میں افطاری سے فارغ ہو گئے تو سارے 40 مرید جو آپ کو افطار کی دعوت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، وہ سب کے سب خوش ہیں کہ آج حضور غوث الثقلین ہمارے یہاں آئے. اگلے دن مریدوں کی ملاقات ہوئی تو مریدوں کی ملاقات کے بعد باہمی گفتگو شروع ہوئی تو ایک مرید دوسرے مرید سے کہنے لگا کہ حضور غوث الثقلین کل ہمارے گھر تشریف لائے تھے، آپ نے افطاری ہمارے یہاں فرمائی. تو دوسرے مرید نے کہا کہ نہیں، حضور غوث الثقلین نے افطاری ہمارے یہاں فرمائی. تیسرے مرید نے کہا کہ نہیں، حضور غوث الثقلین نے افطاری ہمارے یہاں فرمائی. تو ایسے ہی سارے مریدوں میں گفتگو شروع ہو گئی اور سارے مرید حضور غوث الثقلین کے بارے میں فرما رہے کہ نہیں، افطاری تو حضور غوث الثقلین نے ہمارے یہاں فرمائی ہے. اللہ اکبر. یہ ساری گفتگو حضور غوث الثقلین کے صاحبزادے وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ نے مریدوں کی گفتگو سنی اور توجہ فرمائی. مرید کیا گفتگو کر رہے تھے؟ کہا کہ حضور غوث اعظم نے آج ہمارے یہاں افطاری کی. دوسرے نے کہا کہ نہیں، آج ہمارے یہاں افطاری کی. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ غوث اعظم ایک اور 40 مریدوں کے ہاں افطاری، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ اکبر. یہ ساری باتیں حضور غوث الثقلین کے شہزادے سن رہے تھے اور سن کر کے وہاں رکے اور رک کر حضور غوث الثقلین کے شہزادے نے تمام مریدوں سے فرمایا جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے، کہا کہ آپ سب لوگ سن لیں، اپنی گفتگو بند کریں، آپ سب لوگ سن لیں. حضور غوث اعظم نے تو کل اپنے گھر میں افطاری کی ہے، وہ کہیں گئے ہی نہیں. اللہ اللہ اللہ. عقل ان تمام باتوں کو سمجھنے سے عاجز ہے، قاصر ہے. مگر قربان جائیں حضور غوث الثقلین کی شان اور عظمت پر، چونکہ کل حضور غوث الثقلین کا یوم ولادت گزرا ہے، اس مناسبت سے بھی ہم سب کی جانب سے یہ پیران پیر کی بارگاہ میں ہدیہ ہے. حضور غوث الثقلین کے تذکرے سے ہم اپنے ایمان میں جلا محسوس کرتے ہیں.
40 मुरीदों के यहां आपने इफ्तारी कर ली, सब मुरीद के घर आप तशरीफ ले गए, सब मुरीद गवाही दे रहे कि हाँ आज हुजूर गौसुस सकलैन ने इफ्तारी हमारे घर में की है, और आपके शहजादे फरमा रहे कि हुजूर गौसुस सकलैन कल कहीं गए ही नहीं थे, आपने तो अपनी खानकाह में इफ्तारी की है, अपने घर में इफ्तारी की है। आप अंदाजा लगाएं, ये मकाम और ये मर्तबा हुजूर गौसुस सकलैन का अपनी जगह है, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने तस्किया नफ्स और तस्फिया कल्ब की आला मंजिल पर हुजूर गौसुस सकलैन को फाइजुल मराम फरमाया। जो अपने नफ्स को खत्म कर देते हैं, अपने कल्ब का तस्फिया कर लेते हैं, अपने वजूद को अल्लाह के हवाले कर देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें ऐसा मकाम और ऐसा मर्तबा अता फरमाता है। ये हुजूर गौसुस सकलैन का तसर्रुफ है। इस तसर्रुफ पर हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे गौसुल आजम के चाहने वालों में से, ऐसे गौसुल आजम के गुलामों में पैदा फरमाया है। गौसे आजम की अजमतों को हम सलाम करते हैं। अल्लाह अकबर। 5वीं हिकमत रोजे की फर्जियत की यह है कि रोजा बंदे को रजाए इलाही की तरफ तरबियत फरमाता है। रजाए खुदाबंदी का हुसूल रोजे के जरिए हासिल होता है, यानी रोजे का मुंतहाए मकसूद यही है। रोजा ईमान वालों पर इसलिए फर्ज किया गया है कि इसके जरिया बंदा अल्लाह तबारक व तआला की रजा हासिल करे, और अल्लाह तबारक व तआला की रजा हासिल करने के बाद जाहिर सी बात है कि उस बंदे पर इनामात का, इकरामात का नुज़ूल होता है, बारिश होती है। ये एक तवील सिलसिला है। अल्लाह ताला उन बंदों को इन सारी नेमतों से सरफराज फरमाता है। और अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे को मकाम रजा अता फरमाता है, जो तमाम मदारिज में मुंतहाए मकसूद का दर्जा रखता है, तमाम मदारिज में मुंतहा की हैसियत रखता है, अल्लाह की रजा बंदे को हासिल हो जाए। रोजे के अंदर यह कैफियत है। रोजा ऐसी बरकतें अपने अंदर रखता है, रोजा अपने अंदर ऐसी कशिश, ऐसा पावर रखता है कि कामिल एहतिसाब के साथ, मुकम्मल इखलास के साथ, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हुए अगर बंदा रोजा रखे, रोजेदार बने, अल्लाह तबारक व तआला उसे मकाम रजा अता फरमाता है। आपने नहीं देखा, तमाम बातों को मैंने आपके सामने बयान किया, सारी हिकमतों को आपके सामने मैंने पेश किया। उनमें आपने एक बात गौर की होगी कि 14-15 घंटे के रोजे में बंदा राजी बरजाए मौला रहता है। का मौला तू जिसमें राजी है मैं उसमें राजी हूं। मौला तूने हुक्म दिया है कि खाने पीने से बचें। मौला खाना पीना सब है, मगर तू इसमें राजी है कि सब होते हुए ना मैं खाना खाऊं ना मैं पानी पीऊं। खाने से भी मैं दूर, पानी पीने से भी मैं दूर। मौला जायज तरीके से मैं नफ्स की ख्वाहिशात की तकमील कर सकता हूं, मगर तूने रोजे की हालत में इन तमाम उमूर की पाबंदी लगाई है। मौला तू इसमें राजी है, मौला तू इसमें राजी है, मैं भी इसमें राजी हूं। अल्लाह अकबर। इस तरह रोजा बंदे की तरबियत करता है और बंदा मकाम रजा की तरफ रोजे के जरिया सफर करने लगता है। नौजवानों, 30 दिन मुसलसल रोजा रखने पर हम तवज्जो करें। ये जो 5 हिकमतें मैंने रोजे की बयान की है, इन हिकमतों में गौर करें, तवज्जो करें, तो आपको मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मकाम रजा जरूर अता फरमाएगा। और मकाम रजा पर बंदा जब पहुंच जाता है, अल्लाह अकबर, तो बस अल्लाह तबारक व तआला उसके वजूद में ज़ाहिरी तौर पर भी, बातनी तौर पर भी तब्दीलियां लाता है। इमाम कुशैरी, अल्लाह अकबर,
اس سلسلے میں ایک بزرگ کا قول نقل کرتے ہیں. اس کے بارے میں ایک بزرگ نے اپنے مرید سے پوچھا کہ تمہیں کس طرح پتا چلے گا کہ تم سے راضی ہو گیا ہے اللہ؟ اس نے نہایت ادب کے ساتھ اپنے پیر کی خدمت میں عرض کیا کہ جب میں اپنے دل کو اپنے رب کے ساتھ راضی پایا تو میں سمجھ گیا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے. دل مطمئن ہو جائے، دل مطمئن ہو جائے اور دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ راضی ہو جائے، دل کو ہم حاضر پائیں کہ ہمارا دل حاضر ہے، اور دل مطمئن ہو جائے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے. اللہ اکبر. تو وہ مرید کہتا ہے کہ میں سمجھ جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے. جناب والا، یہ روزہ ہمیں اللہ کی رضا کی طرف بہت ہی بڑے پیمانے پر ہماری تربیت کرتا ہے. بندہ کیسے راضی برضائے مولا ہو جائے، روزہ ہمیں سکھاتا ہے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ روزہ مربی ہے، مربی ہماری تربیت کرتا ہے. روزے کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کا مقام عطا فرماتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی پہچان، یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ روزہ رکھ کر کے وقت ایسے ہی گزر جائے، پورا وقت سونے میں گزر جائے، پورا وقت پب جی کھیلنے میں گزر جائے، روزہ رکھ کر کے پورا وقت سوشل میڈیا دیکھنے پر، خبریں، نیوز، ٹیلی ویژن چینل، موبائل فون میں گیمز کھیلنے میں، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ گزر جائے، تو سمجھ لیں کہ اس روزے کے ذریعہ سوائے بھوک و پیاس کے کچھ ملنے والا نہیں ہے. ہمیں روزے کے اسرار اور رموز پر غور کرنے کی ضرورت ہے. روزہ اپنے اندر کیسی کیسی رحمتیں پوشیدہ اس کے اندر ہیں، روزہ اپنے اندر کیسی کیسی برکتیں لیے ہوئے ہیں، روزہ اپنے اندر کیسی کیسی رحمتیں لیے ہوئے ہیں، اور روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی حکمتوں کو پوشیدہ فرمایا ہے. اس کے جانتے ہوئے، ان تمام باتوں کو سمجھتے ہوئے، اس پر غور کرتے ہوئے روزہ رکھیے. روزے کے اسرار رموز کو جانتے ہوئے روزہ رکھیے. رمضان کے روزوں میں اللہ نے کیسی کیسی حکمتیں رکھی ہیں، انہیں جاننے والے بنیے. جی، روزے میں تقوی ہے. روزے کے ذریعہ اللہ بندے کو مقام صبر و شکر ادا کرتا ہے. روزے کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا کرتا ہے. روزے کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کا تزکیہ نفس کرتا ہے، تصفیہ قلب کرتا ہے، اس طرف بندہ سفر کرتا ہے. اور روزے کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اپنی رضا کا مقام عطا فرماتا ہے. یہ شان لعلکم تتقون کی ہے. امید ہے کہ آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، غور بھی کریں گے، اور رمضان کو اور روزے کو ایسے ہی نہیں گزاریں گے. روزوں کا اہتمام ایسے ہی نہیں کریں گے. روزوں کا اہتمام کچھ پانے کی نیت سے کریں گے. رمضان کی تعظیم، تکریم، ادب و احترام کر کے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر روزہ رکھیں گے. جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، آج پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جدول کے ساتھ، ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ، ایک نظام کے ساتھ رمضان گزاریے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. پھر یہ رمضان کا مہینہ آئندہ سال ہمارے مقدر میں ہے یا نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا اللہ اور اس کے رسول کے سوا. اس پر اگر ایمان ہے تو اس رمضان کو اللہ کا ایک انعام سمجھیے. آپ اپنے گھر میں ہو، لاک ڈاؤن کے سبب آپ اپنے گھر کے ماحول کو اچھا اور بہترین بنانے کے لیے کوشش کیجئے. رمضان میں آپ کے گھر کا ماحول اسلامی ماحول بنے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری والا ماحول بنے،
کیا ہی بہتر ہوگا کہ گھر کے تمام افراد قرآن کی تلاوت کرتے ہوں، گھر کے تمام افراد روزہ رکھتے ہوں، گھر کے تمام افراد 5 وقتہ نماز کے ساتھ تراویح کی پابندی کرتے ہوں، اور کیا ہی اچھا اس گھر کا ماحول ہوگا جس گھر کے بڑے بزرگ بچے تہجد بھی رمضان میں ادا کرتے ہوں، مصلی پہ کھڑے ہو کر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر کے دعا کرتے ہوں، توبہ استغفار کرتے ہوں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ بچے، کتنا خوش نصیب ہے اس گھر کا ماحول جس گھر میں دینی اسلامی رنگ نظر آتا ہو۔ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات ان گزارشات پر توجہ کریں گے۔ انشاءاللہ باذن اللہ کل ٹھیک 10 بجے آپ کی خدمت میں فیس بک کے ذریعہ آن لائن حاضر ہوں گے۔ آج یوٹیوب چینل پر بھی لائیو کرنا طے پایا تھا، کچھ ٹیکنیکل مسائل کے سبب لائیو نہیں کر پائے۔ انشاءاللہ باذن اللہ اس کی ترکیب بن رہی ہے۔ آپ کا اپنا چینل ہے الہاشمی ٹی وی، آپ اس پر بھی توجہ کریں گے، اس کے لیے بھی آپ دعا کریں گے۔ اس چینل کے ذریعہ دین کا پیغام عام تام ہو، اس کے لیے خصوصی طور پر آپ تمام حضرات دعا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی محنتوں کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنے فضل و کرم کی بارش فرمائے۔ مولا ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری سیاہ شیاری کو درگزر فرما، جانے انجانے میں مولا جتنی خطائیں ہوئی ہیں ان خطاؤں کو درگزر فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری نماز تراویح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا تبارک و تعالی روزے کے ذریعہ ہمیں تیری بارگاہ سے تقوی عطا فرما، مولا تبارک و تعالی تیری رضا عطا فرما، مولا ہمیں صبر اور شکر کرنے والا بنا۔ مولا تبارک و تعالی تیرے محبوب کے غریب امتیوں پر کرم فرما، مولا تبارک و تعالی تیرے محبوب کی امت میں جو لوگ غریب ہیں ان پر کرم فرما۔ مولا تبارک و تعالی تیرے محبوب کی امت کا مفلس طبقہ، غریب طبقہ، مولا تبارک و تعالی فقراء، یتامى، مساکین، مزدور طبقہ، مولا تبارک و تعالی اس دور میں بہت پریشان حال ہے، مولا تیرے محبوب کی امت کے غریبوں پر مولا کرم فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کی برکتیں، رحمتیں، عظمتیں عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی خاتمہ بالخیر فرما، مولا کلمے کی موت نصیب فرما، مولا قبر میں زیارت رسول نصیب فرما، مولا حشر میں شفاعت رسول نصیب فرما، آقا علیہ السلام کے قدموں میں مولا جگہ عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی ماہ رمضان میں ہم تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کے وسیلے سے دعا کرتے، مولا کرونا وائرس سے عالم انسانیت کو نجات عطا فرما، وطن عزیز کو نجات عطا فرما، مسلمانوں کو نجات عطا فرما۔ اس مرض سے جتنے لوگ متاثر ہیں مولا سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا ہمیں رمضان کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔